انتہائے عشق ناول بہت ہی ایکسائٹڈ ہونے جا رہا ہے۔ آج کی بڑی دمال ایپیسوڈ ہے۔ چلتے ہیں پارٹ نمبر 16 کی طرف۔ کار ایک جھٹکے سے حسن ولا میں رکی تھی۔ ناظرین نے ایک دم چونک کر نظر اٹھائی۔ حسن ولا کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ ہر طرف جیسے روشنیوں کی بارات اتری تھی، پھولوں کی خوشبو ہوا کو مہکا رہی تھی۔ اتنا حسین سما تھا، پر نازلی کے دل کا موسم اچھا نہ تھا۔ اسے تو یہ رنگ، یہ روشنیاں، یہ خوشبو کچھ بھی نہیں بھا رہا تھا۔ تابین نے اسے اترنے کا اشارہ کیا، پھر خود ہی کار سے باہر نکلی۔ نازلی کانپتے دل کے ساتھ کار سے باہر آئی، تبھی امطل افندی ان کی طرف بڑھی۔ تابین، تم ابھی نازلی کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، ابھی حسن پہنچے نہیں ہیں، وہ آئیں گے تو تقریب شروع ہوگی۔ امطل افندی نازلی کو اگنور کرتی تابین سے بولی۔ نازلی نے دکھ سے انہیں دیکھا، پر وہ نظریں پھیر گئی۔ ان کا جھوٹ جو پکڑا جا چکا تھا۔ نازلی کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تو وہ جھٹ سے پلکیں جھکا گئی۔ نازلی زندگی میں پہلی بار اسے امطل افندی کے رویے سے جو خوشی ملی تھی، وہ سب دھوکہ تھا۔ اصلیت تو اب بھی وہی تھی کہ وہ ان کی ستیلی بیٹی تھی، اور امطل افندی اس سے بے انتہا نفرت کرتی تھی۔ امطل افندی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی۔ تابین نازلی کو لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی مہمانوں کا اتنا رش نہیں تھا، اس لیے وہ آسانی سے کمرے میں آ گئی۔ تابین اس کے روم میں بٹھا کر خود چلی گئی۔ نازلی بت بنی کتنے ہی پل بیڈ پر بیٹھی رہی، پھر اچانک ان نیلی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ کیا کرتی، کہاں جاتی، کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے بابا جان کی عزت کو یوں ہزاروں لوگوں کے بیچ بھی اچھال نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی، پر وہ مر تو سکتی تھی، پر اپنے بابا کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ ایک خیال کے آتے ہی آنسو اس کے تھم گئے تھے۔ بائیں ہاتھ پر گارے ہوئے آنسو صاف کرتے وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، کندھوں کے گرد لپٹی شال نیچے گری تھی، پر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑی، دراز کھول کر تلاش کرنے لگی۔ ایک کے بعد دوسرا دراز کھولا۔ مطلوبہ چیز کے ملنے پر اس نے گہری سانس لی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے سلیپنگ پلز کی چھوٹی سی کانچ کی بوتل اٹھائی، اور یہ بابا جان کی تھی۔ اگر کبھی انہیں نیند نہیں آتی تو وہ 3-4 ٹیبلٹ ایک ساتھ لے لیتے، اس لیے نازلی نے وہ بوتل ان سے لے کر اپنے پاس رکھ لی تھی کہ کہیں زیادہ ٹیبلٹ لینے سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ پر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی ایسے حالات میں پھنس جائے گی اور یہ ٹیبلٹس اس کے کام آئیں گی۔ اس نے ایک ہاتھ میں وہ بوتل جکڑی اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر بیڈ سے موبائل اٹھایا اور پھر بالکنی کی طرف بڑھنے لگی۔ بالکنی میں قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے سر پر سیٹ دوپٹے کو پھڑپھڑایا تھا، اور نازلی کو وہ ٹھنڈک ہوا محسوس نہ ہوئی۔ وہ بت بنی کی مانند کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی بالکنی سے لان کا ایک حصہ دکھائی دیتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک نظر نیچے ڈالی جہاں مہمانوں کا شور تھا، پھر پیچھے ہوتی کرسی پر بیٹھ گئی اور آنکھیں موند کر لمبی سانس کھینچی۔ چاند کی چاندنی میں بیٹھی وہ شہزادی جیسے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دور اندھیرے میں گھورا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہاشم خان۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے تھے۔ کتنے پل وہ پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی رہی، پھر اچانک ہاتھ میں پکڑا موبائل اٹھا کر اس شخص کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ آج اس شخص کو بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو میری زندگی نے میرے ساتھ کیا کر دیا، اب ان حالات میں کیا کروں، کیسے اکیلی ان سب کا سامنا کروں۔ تم نے تو یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا میرا جینا تو محال ہو گیا نا؟ تم بتاؤ اب میں کیا کروں، زندہ رہوں تو کیسے اور مروں بھی تو کیسے؟ مرنا بھی تو آسان نہیں ہوتا نا؟ پر تم نے تو میرے ساتھ کوئی اور راستہ بھی نہیں چھوڑا۔ موبائل کان سے لگائے اس کے دل سے مسلسل فریادیں نکل رہی تھی۔ نازلی نے تھک کر ہاتھ نیچے کر دیا۔ اس شخص کا نمبر بند تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کر کے تلخی سے مسکرائی۔ یہ باتیں بھی شاید اس کے دل میں ہی رہیں گی اور اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گی۔ وہ مغرور شخص کبھی جان ہی نہیں پائے گا کہ اس نے اس کانچ کی گڑیا کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ گڑیا ٹوٹ کر کرچی کرچی بکھر جائے گی۔ وہ شہزادہ شاید ہمیشہ اس بات سے انجان رہے کہ اس کے عشق، اس کے جنون نے اس کانچ کی لڑکی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس نے پھر کال ملائی۔ آج اس کا شدت سے دل کر رہا تھا کہ وہ اس شخص سے ایک آخری بار بات کر لے، پر اب کی بار اس کا نمبر بیزی جا رہا تھا۔ نازلی نے ہاتھ نیچے کر کے موبائل گود میں رکھا، تبھی نظر اس شخص کی دی ہوئی رنگ پر پڑی۔ اس کی آنکھ سے موتی ٹوٹ کر بکھر گلابی گال پر بہنے لگا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ہاشم خان، کبھی نہیں۔ اس نے نفرت سے کہتے انگوٹھی اتار کر زور سے زمین پر پھینکی۔ آپ میرے مجرم ہیں، میں مر کر بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، اس نے روتے ہوئے دکھ بھری آواز میں کہا۔ سلیپنگ پلز کی بوتل کو اس نے مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، پھر آخری امید کے تحت ایک بار پھر اس شخص کا نمبر ملانے لگی۔ آج وہ اس سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی، پر جانے وہ کہاں کھویا تھا۔ بیل دوسری طرف جا رہی تھی۔ نازلی دھڑکتے دل کے ساتھ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
وہ تھکا سا کمرے کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے کار کی چابی ٹیبل پر رکھی اور پھر جیب سے موبائل نکال کر دیکھا۔ موبائل آف تھا۔ لمبی سانس کھینچ کر اس نے موبائل چارج پر لگایا اور جیسے ہی کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا، پھر شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتا فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دونوں نے اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ بزنس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے فوری طور پر شہر سے باہر جانا پڑا۔ وہاں وہ اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ نازلی کو کال بھی نہیں کر پایا تھا، پر وہ جانتا تھا کہ مسز ہاشم تو خوش ہو رہی ہوں گی۔ چلو ہاشم خان اس کی جان چھوٹ گئی، خیر ایسا تو ہونا ناممکن تھا۔ ٹاول سے منہ صاف کرتا وہ اپنی سوچ پر ایک دم مسکرایا۔ ٹاول ایک طرف کرسی پر رکھ کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ موبائل ہاتھ میں لے کر آن کیا ہی تھا کہ کال آنے لگی تھی۔ اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ کہاں ہیں آپ ہاشم؟ دوسری طرف سے تابین کی آواز گونجی۔ شہر سے باہر تھا، بس ابھی ہی گھر واپس آیا ہوں، ہاشم جواب دیتا بیڈ پر بیٹھا۔ لمبے سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ اچھا آپ جلدی سے حسن ولا آ جائیں، تابین عجلت سے بولی۔ کیوں؟ ہاشم نے انگلیوں سے بند آنکھوں کو ہلکے سے دباتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ آج انگیجمنٹ ہے نازلی اور جمال آغا کی۔ تابین نے مسکرا کر اپنی طرف سے خوشی کی خبر سنائی جو کہ ہاشم کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلا واٹ، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور وہ حیرانی کے عالم میں ایک دم سے کھڑا۔ جی تابین اس کا لہجہ سمجھ نہ سکی۔ اچھا جلدی آ جائیں، کچھ وقت میں رسم شروع ہونے والی ہے، وہ ایک ادا سے مسکرا کر بولی۔ ہاشم کے دل کی دنیا میں تو طوفان برپا ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں، وہ غصے کو ضبط کرتا ہوا چبا کر بولا۔ اگلے ہی پل اس نے کال کاٹ دی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ہاشم خان کی منقوہہ تھی اور اس کے ساتھ کسی اور کا نام جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے موت سے کم نہ تھی۔ اس کا موبائل پھر رنگ ہوا۔ اس نے غصے سے دانت پیس کر بنا نمبر دیکھے موبائل دیوار پر دے مارا۔ موبائل ایک زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر ٹوٹ کر بکھرا۔ اسے لگا تھا کہ پھر تابین کی کال ہوگی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری طرف وہ لڑکی تھی جو اس وقت اس سے بات کرنے کے لیے مضطرب تھی، پر وہ اس بات سے انجان تھا۔ ہاشم نے غصے سے مٹھیاں پینچی اور پھر لمبی سانس کھینچ کر خود کو کسی حد تک سنبھالا۔ اور میں اپنی جان کے بدلے بھی نہ دوں اس کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک شخص جو میرا ہے، وہ صرف میرا ہے۔ اس نے لب پینچ کر آستینیں نیچے کی۔ اگلے پل بیڈ سے کوٹ اٹھا کر پہنا اور کوٹ کو غصے سے جھاڑ کر الماری کی طرف بڑھا۔ لا کر اس نے پیپر نکال کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھے۔ ٹیبل سے کار کی چابی لی اور مضبوط قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا۔ لمبے ڈاک بھرتا وہ کار پورچ تک لے آیا۔ اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر واچ مین نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے زن سے گاڑی گھر سے باہر نکالی اور ونڈو اسکرین سے باہر گھورتی مغرور سیاہ آنکھوں میں دنیا جہاں کا غصہ تھا، پر وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرتا۔ مضبوط ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ وہیل پر جمے تھے۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ کر گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ اسے جلد از جلد حسن ولا پہنچنا تھا۔ نازلی نے غمِ غصے سے موبائل کان سے ہٹا کر زمین پر دے مارا۔ اس شخص کے نمبر پر بیل گئی تھی، پر دوسری بیل پر ہی کال جیسے کٹ کر دی گئی ہو۔ نازلی تھک ہار کر واپس کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، پھر تلخی سے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو دیکھ کر مسکرائی۔ بوتل کا ڈھکن کھول کر جتنی ٹیبلٹس تھی اس نے اپنی ہتھیلی پر الٹ دیں۔ ان گولیوں پر جمی ان نیلی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح بدقسمت تھی۔ 2 پل کی خوشی راس نہیں آتی تھی۔ ایک لمحہ مسکرانے کی سزا نہیں، عمر بھر رو کاٹنی پڑتی ہے اور انجام موت کی صورت ہوتا ہے۔ ایک نظر اس نے ہتھیلی پر پڑی گولیوں پر ڈالی اور پھر نیلی اداس آنکھیں اٹھا کر سیاہ چادر اوڑھے خوبصورت آسمان کو دیکھنے لگی۔ شاید آخری بار۔